نام نہاد جمہوریتیں رہی ہیں تو بنیادی جمہوریتیں غائب ہو جاتی ہیں. یہاں کی جاگے جانا سیاست، وڈیرا حکمران کبھی بھی عام پاکستانیوں کی زندگی کو میں تبدیلی کی خواہش نہیں رکھتا. یہ جاگیردارانہ نظام تو پلتا ہی جہالت پر ہے، جبر پر ہے، بھوک پر ہے، غربت پہ ہے، بے روزگاری پہ پلتا ہے. تو آپ بتائیے کیا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں؟ 20 لاکھ جانوں کے قربانیوں کے ساتھ بننے والا ملک کیا اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اقوام عالم میں سر اٹھا کے چل سکے؟ پاکستان میں لسانی بنیادوں میں صوبے بنے ہوئے ہیں اور ذیلی شناختیں بھی اسی بنیاد پر ہیں. کیا وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی اور جن کی لسانی پہچان کے بجائے، علاقائی پہچان کے بجائے نظریاتی پہچان ہے، کیا ان کو مکمل طور پہ ان کے حقوق اور ان کی قومیت کو تسلیم کروا دینا ہمارا حق نہیں تھا؟ بہرحال یہ بات میں کئی بار کہتا رہا ہوں کہ کینگرو کورٹس کے ذریعے ہم پر ہزاروں سزائیں، لاکھوں FIR اور ہزاروں سزائیں ان کے کارکنوں کو ملتی رہی ہیں، لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک سوائے ایک شخص کے کوئی گناہگار ثابت نہیں ہوا. ہمیں پاکستان کی عدالتی نظام پر جو تھوڑا بہت بھروسہ ہے اعلیٰ عدالتوں پہ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کل عدالتوں نے اپنے ہی پاکستان کے نظام انصاف نے اپنی لاج رکھی ہے. قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا فیصلہ کی ذمہ داری ہے، انہی کا اختیار ہے. اگر اقوام کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، نظریات کے درمیان آئین کے مختلف شقوں کے حوالے سے کوئی مختلف خیال موجود ہیں تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہوتا ہے. آج آپ کے کیمروں کے ذریعے 18ویں ترمیم پر MQM کی وہ ٹیم جو 18ویں ترمیم کے لیے MQM کی جانب سے جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی ان کو سلام پیش کرنے کا دن دیا، کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے 18ویں ترمیم کے لیے فیصلہ کر لیا تھا تو MQM کی عددی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. ہم نے اسی دن کے لیے، اسی وقت کے لیے پاکستان کی عوام تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا راستہ بنانے کے لیے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو حکومت بنانے کے لیے اور سب سے اہم اور بنیادی حکومت بنانے کے لیے ہم نے آرٹیکل 140A اس آئین میں اور 18ویں ترمیم میں ڈلوایا تھا. وہ بیج ڈالی تھی، آج اس سے پودا پھوٹ پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک شجر سایہ دار اور پھلدار بن کے دکھائے گا. اور ہم کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ ہمارے لیے جشن کا معاملہ نہیں ہے، شکر کا معاملہ ہے. شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں یہ کامیابی دلوائی ہے. اور یہ کامیابی MQM کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی محض سندھ کے شہری علاقوں کی بھی کامیابی نہیں ہے،
یہ کامیابی پورے پاکستان کی ہے، لیکن کیونکہ فیصلہ سندھ کے حوالے سے آیا ہے، کل بھی میں نے کہا ہے کہ ہم نے سندھ کے غریب ہاریوں، طالب علموں، مزدوروں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے سندھیوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے، ایک طاقت فراہم کی ہے، ایک پہچان فراہم کی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر جاگیرداروں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں۔ آج اس فیصلے کے بعد ہی ممکن ہو سکا ہے کہ عام ایک پڑھا لکھا سندھی نوجوان کسی وڈیرے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ تم سے زیادہ حق اس ایوان میں پہنچنے کا میرا ہے، کیونکہ میں تم سے زیادہ 98% پاکستانیوں کے مسائل کو نہ صرف جانتا ہوں بلکہ برسہ برس سے اسے نبرد آزما بھی۔ میں آپ کے کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام سے بھی کہتا ہوں، یہ فیصلے اب پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی قسمت کو تبدیل کرنے کا بھی باعث بنیں گے۔ آئیے آخری دفعہ، حتمی دفعہ، فائنل آن سلاٹ کے لیے اس اقتدار مافیا سے ماشاء اللہ اور جاگیردارانہ جمہوریت کی جگہ جنن جمہوریت، ایک شراکتی شمولیتی جمہوریت، آئیے پورے پاکستان اس جاگیردارانہ جمہوریت کو، اس موروثی سیاست کو، اس خاندانی حکومتوں کو ان کا تخت الٹ کے رکھ دیں۔ میں مبارکباد پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو دوں گا اور ان کو یہ کہوں گا کہ موقع ہے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ میں آپ سندھیوں سے کہتا ہوں، سندھی ہاریوں سے کہتا ہوں، مزدوروں اور طالب علموں سے کہتا ہوں، وکلا سے کہتا ہوں، آپ آگے قدم بڑھائیے، اس جاگیردارانہ جمہوریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ آج ہم اسی جمہوریت اور عام پاکستانی کو اختیار دینے کی اس جنگ جو ہم نے قانون کے میدان میں جیتی ہے، قانونی جنگ سے پاکستان کی عوام کے لیے جیتی ہے، اس کے ایک شہید تو پچھلے دنوں کراچی کے اسلم بھائی بھی تھے، اور ایک شہید ٹنڈو الیار کا خلیل الرحمان بھائی بھی ہمارا تھا۔ ان شہیدوں کو زندہ قومیں کبھی نہیں بھولتی جب آگے کی جانی پڑتی ہیں۔ وہ میری مائیں بہنیں جنہیں کبھی پکا قلعہ میں، جن کے سینوں میں فولادی آتشی گولیاں اتاری گئیں، میری وہ بہنیں جنہیں کبھی ریگل چوک پر جن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، کبھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کے اوپر شیلنگ اور ان کے اوپر لاٹھی چارج کی گئی، یہ سب انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حیدرآباد اس جد و جہد کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ اسی قلعے سے وہ سورج، وہ راستہ، وہ کامیابی نمودار ہوگی کہ جس کا انتظار پاکستان بنانے والے بانی پاکستان بھی اور بانیان پاکستان بھی اور ان کی اولادیں اپنے آنکھوں میں جو خواب سجائی بھی تھی۔ انشاءاللہ تعالی میں تمام باقی بھی سیاسی جماعتوں کو یہ کہوں گا کہ یہ موقع ہے، ہم کریڈٹ لینا نہیں چاہتے، سارا کریڈٹ، سارے شکر اللہ اور اس کے بعد عدالتوں کو ہم دے رہے ہیں۔ آئیے سیاست کرنے کے بجائے عبادت کی طرح اس موقع کو لیں اور عام پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔